مختصراً یہ ہے کہ باہر ہماری زندگیوں میں بڑی رونق ہے، مصروفیت ہے، چہل پہل، اندر دلوں کے اندر، سینوں کے اندر رونق نہیں، وہاں روشنی۔ بگو ہوئی شارچ سوال بڑا رونق والا ہے اور ڈسپٹیو بھی ہے کہ جو شخص روشنی کو ڈیفائن کر رہا ہے وہ روشنی کی ڈیفینیشن نہیں مانتا، سمجھتا نہیں ہے کہ روشنی کیا ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ روشنی کسی انڈیفائنڈ چیز کو روشنی کہہ رہے ہیں، کسی آسودگی کو روشنی کہہ رہے ہیں، کسی تحریک کو روشنی کہہ رہے ہیں، کسی نظریے کو روشنی کہہ رہے ہیں، اور کوئی طرز حیات کو روشنی کہہ رہے ہیں۔ اور اس انتظام یہ سوال کے اندر جو لطفدار موڑ ہے، باہر ایک بلب جل رہا ہے 500 واٹ کا، اور یہ پتہ نہیں کیا ایسے کہتے ہیں آپ، یہ جل رہا ہے، بہت سارے بلبز ہیں، اور یہ چیز میرے دل میں نہیں اترتی، دل میں تو اترنے قابل نہیں ہے وہ، دل میں تو اندھیرا ہے، اگر اس کو ہم روشنی کہیں گے تو دل ہمیشہ ہی اندھیرا رہے گا، کیونکہ یہ چیز تو دل میں نظر نہیں جب تک بلب نہیں لگے دل کے اندر۔ لہذا دل کا اندھیرا اور دل کی روشنی کی ٹرمینالوجی کچھ اور ہی ہے، الفاظ یہی ہیں لیکن مفہوم کچھ اور ہے۔ مقصد یہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر تھا، اللہ تعالیٰ اس کے آگے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے جانے سے بہار تاریک ہوگی، حالانکہ بہار کے اندر بلب جل رہے تھے سارے، یعنی کہ گلاب کھل رہے تھے، لیکن وہ انسان نہ رہا، تو غائب نے بھی کہا کہ وہ کیا تھا، اب میرا نہ یہ خیال کہاں، ہاں بالکل دی وہ شخص کے تصور سے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اندر کی روشنی یہ کسی کے ساتھ کی روشنی ہوتی ہے، خیال کی آسودگی کی روشنی ہوتی ہے۔ اب آپ باہر کی روشنی دیکھ لو، باہر کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ باہر کی روشنی طرز حیات کی روشنی، بیماری میں ہسپتال کی روشنی، اور باہر کی روشنی یہ ہوتی ہے کہ آسان ہو جائے زندگی، سفر آسان ہو جائے، اور جو نظریات آسان ہو جائے، اخبار کا پڑھنا آسان ہو جائے، اخبار کا خریدنا آسان ہو جائے، لکھنا بھی آسان ہو جائے، اور جتنا بھی ہمارا ماحول ہے یہ روشنی ہے۔ مغرب کی روشنی، ہوائی جہازوں کی روشنی، مشینوں کی روشنی، اور مشینوں کی حکومت، یہ سب روشنیاں چلاتی ہیں کہ ماڈرن لائف جو ہے وہ بڑی آسودہ ہوگی پلیئر۔ تو دل کی روشنی کو ڈیفائن کریں گے سنسیرٹی کی روشنی۔ ہمارے ہاں سنسیرٹی نہیں رہی، تم خود سنسیئر نہیں ہو۔ جس شخص کو اس دنیا میں کوئی وفادار دوست نہ ملا ہو، اس بے وفا آدمی کی بات کیا کرنی، جس کے وفادار دوست نہیں ملے، اور جس کو تلاش کے باوجود جب بھی تلاش کیا اس کو جھوٹا بھی ملا، ایسے جھوٹے مرید کی بات ہی کیا کرنی جس کو ہمیشہ ہی جھوٹ ملا۔ سوال یہ کہ صداقت کے سفر میں صادق کے لیے ساری منزل ہی صداقت، اس لیے دل کی روشنی جو ہے نا وہ اپنی دل کی روشنی ہے، اپنے من کی روشنی ہے، وفا کی روشنی ہے، احساس کی روشنی ہے، یقین کی روشنی ہے، اعتماد کی روشنی ہے، حاصل کو ایثار بنانے کی روشنی ہے، زندگی کو چھوڑنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی، آسانیاں پیدا کرنے کی روشنی ہے، اور پیدا کرنے والے پر بے گمان یقین کرنے کی روشنی ہے، اور سب سے بڑی روشنی یہ ہے کہ نور نلا نور سرکار کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت کی روشنی ہے۔ جب یہ روشنیاں نہ ہوں تو پھر یہ کہہ دینا کہ اندر اندھیرا ہے، یہ بلاتے خود جھوٹ ہے، کیونکہ پھر اسے پتہ نہیں اندھیرا کیا ہے، اسے پتہ نہیں کہ باہر کی روشنی کیا ہے۔ تو روشنی جو ہے وہ صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ انسان اپنی آپ میں اعتماد کے ساتھ زندہ رہے، خالق کے ساتھ اصلی نسبت رہے۔ فرض اگر جانتا ہے کہ باہر روشنی اندر نہیں ہے، پھر اس کا نسخہ ہونا چاہیے، اس کو یہ کریڈٹ دے دیا جائے۔ اس کے لیے بہت آسان سی بات یہ ہے کہ آج تک جو کچھ نہیں ہوا اب وہ کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ کرتے رہے ہو اب وہ نہ کرو۔
کہ جو چیز آج تک نہیں ہوئی اور خواہش ہے کہ ہو جائے، اس کا پہلا نشانہ یہ ہے کہ جو کچھ کرتے رہو اب وہ نہ کرنا، آج جن دائروں میں پھرتے رہے اب وہاں نہ پھرنا، جس چیز کو کامیابی کہتے رہے اسے اب کامیابی نہیں کرنا، تو کامیابی نے وہ چیز پروڈیوس نہیں کی جو آپ چاہتے تھے، تو گویا کہ وہ کامیابی کا تصور بھی ناکام ہو گیا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پہلے کی طرز حیات کو بدلو، تبدیل کر دے، اور جاگنے کی اوقات کو سونے کے اوقات بنا دو، سونے کا وقت جاگنے میں بدل دو، حاصل کو معرومی سمجھو اور معرومیوں سے حاصل نکالو، اور زندگی کو موت کے قریب کر دو اور موت کو زندگی کے پاس بٹھا دے، لیکن رہنا آسان کرتے ہو اب نکلنا آسان کر کے دیکھو اور روشنی آ جائے گی، اور جس کے اوپر تم تحقیق کرتے رہے ہو وہاں اس کو تسلیم کر کے دیکھو، اور اپنی دانائی کو اپنے سے جھٹا کر، دانائی تمہارے کام نہیں ہے۔ تو گویا کہ دل کی روشنی کو ایکسٹنگوش کرنے والا آپ کا اپنا ہی دماغ شریف ہوتا ہے، باہر سے کوئی نہیں بجھاتا تھا، کیونکہ اندر اس کا سوئچ نہیں ہے۔ بجھاتا کون ہے؟ آپ خود ہی بجھاتے ہو۔ تو وہ جو بجھانے والا ہے وہ آپ کا اپنا ذہن ہے، ذہن بدل دو دل روشن ہو جائے گا۔ اور اس کا بہت آسان نسخہ یہ ہے، کسی ایک شخص کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ اس کا ہونا آپ کے ہونے کی دلیل ہو، اور اس کی خوشی تمہاری خوشی ہو اور اس کا غم تمہارا غم ہو، وہ چاہے کوئی ہے، پیر کو مقام تو بات جوا دیں، کوئی اور بھی ہے، کوئی محبت نامہ ہو، کوئی واقفیت نامہ ہو، کوئی دوستی ہو، کوئی محض اتفاق ہو بلکہ حسن اتفاق ہو۔ جب آپ کی اپنی زندگی، میں اجتماع کی بات نہیں کر رہا کہ میں خاندان کے لیے زندہ ہوں نا، آپ کی اپنی زندگی، انفرادی زندگی کسی اور فرد کے لیے وقت کر دی جائے تو پھر آپ کی زندگی میں روشنی آ جاتی، اور وہ فرد جو ہے وہ آپ کا فرائض میں شامل ہو، یہ جو گھریلو ہے فرائض ان میں شامل ہے، آپ نے زندگی وقت کر دی، بچے کے لیے آپ نے مطلب وقت کر دیا، سارا مال ہی بچے کے خواہ چلا گیا، سارے اولاد کے چلا گیا، یہ وقت نہیں ہے۔ وقت یہ ہے کہ پلیجر، محبت، کسی انسان کے ساتھ محبت میں اس مقام تک پہنچ جائیں کہ آپ اپنی زندگی بھی اس کی زندگی بنا دیں، پھر دل روشن ہو جائے گا۔ روشن دل یہ ہے کہ کسی کو روشنی پہنچانے سے ملتا ہے، دل میں روشنی تب آتی ہے، اور دل میں روشنی آتی ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ کچھ لوگوں کی زندگی میں اندھیرا، اور ایک بات بڑے غور سے سننے والی کہ علم اور جب ہلاکت کا علم بن جائے، سائنس تو بھائی ایٹم، جب علم ہلاکت کے درجے میں یا ہلاکت کی تحقیق میں لا کر ہو جائے، سمجھو کہ علم کی اپنی ہلاکت کا زمانہ آ گیا، یہ بات یاد رکھنا، علم ختم ہونے والا ہے۔ تہذیب جب تکلیف کی طرف چلی جائے تو سمجھو جنہیں تہذیب ختم ہونے والی، جس چیز کو آپ روشنی کر رہے ہو اس کا نتیجہ ہے کہ تمہارے دل کی بتی بجھا دی اس نے، جس کو آپ روشنی کر رہے ہو اس روشنی کا یہ ایفیکٹ ہے کہ ابھی آپ تو سسک رہے ہو نا، بول رہے ہو، باقی لوگوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا، کہ یہ باہر کی جس سے آپ روشنی کہہ رہے ہو اس روشنی کی چکا چوند سے یہ ہے کہ روشنی نے بینائی چھین لی آپ کی، وہ روشنی ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اقتدار ہے، ایک چلاوا سا ہے، اس لیے وہ روشنی ہے نہیں۔ روشنی ہوتی وہ آج روشن کرے، اور وہ روشنی جو بجھا دے وہ روشنی نہیں ہوتی، اس کو روشنی کرنا چھوڑ دو، روشنی مل جائے گی اپنی، اور واضح طور پر طاقت کے ساتھ ہو۔ اور سوال کیا، باہر کی روشنی کو روشنی نہیں ہے، روشنی ہے اندر کی، کہ سارا شہر آسودہ تھا، اگر آپ نہیں ہے تو سارے شہر کو آپ نے کیا کرنا۔ اور نسخہ اس کا ہے دوسرا، سمجھداری بات تبھی بار، ایک انسان ایسا ہے جس کی زندگی میں تاریکیاں ہیں، کبھی آپ دیکھو کسو ماجور پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہا کسو ماجور ضرور پڑھو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ دادا صاحب ضرور جاؤ، لیکن ایک بات ہے کبھی آپ کے جانا ہو، آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے موت کو روشن کر لیا کیونکہ زندگی طریقی پڑی ہے، کوئی واقعہ ہے درمیان میں، اب اس واقعہ کو تحقیق نہ کرو، تسلیم نہ کرو، غور نہ کرو، اصل نہ کرو،
کوئی میں وہاں گیا دادا صاحب، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ دادا صاحب کے علاوہ بہت سارے لوگ جیب ٹوٹی گئی، میں واپس آ گیا، جیب کر کے واپس آ گیا، یعنی کہ وہاں سے جو چیز حاصل کرنی تھی وہ آپ حاصل نہیں کر سکے، کہ وہاں کا مقام ایک بھائی دیر ایک بات دادا صاحب کی اپنی بات، دادا صاحب نے ایک جگہ لکھا، یہ بات سمجھائی ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی بات ہے جو آپ سوال ہے، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ ایک باب یا ایک حجاب ظاہر نہیں ہو رہا تھا، کشف نہیں کھل رہا تھا ایک مقام پر، میں نے کہا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ راز کیا ہے، بڑی تلاش کی، مجھے پتہ چلا کہ فلاں آستانے پہ چلے جاؤ، فلاں سے یہ عقدہ گشائی ہو جائے گی، کس معجوب ہے نا، ایک معجوب نہیں کھل رہا تھا، کل میں وہاں گیا، ایسا کہتے ہیں میں وہاں گیا، وہاں میں دیکھا کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، درویش صوفی نما، اور میں نے انہیں دیکھ لیا جاتے ہی، وہ مجھے نہ دیکھ سکے، یعنی کہ میں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ کیا ہیں، وہ مجھے نہ پہچان سکے کہ میں کون سے درویش ان کے پاس آیا، اور وہ لوگ خربوزہ کھا رہے تھے، مہمان کے آداب کے پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے خربوزہ نہیں پیش کیا، بھارتی گئے وہ کھا رہے ہیں، یہ درویش ہے سو کال، اور پھر اس سے اکتفا نہیں ہے، چھلکے انہوں نے آ کے میرے سامنے پھینکنے شروع کر دیے اور مذاق اڑانا شروع کر دیے، تو پٹھان تھے غزنی علاقہ، آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو پیا پاچا ہو جائے ساری بات کے فوراً، پھر خیال آیا کہ میں جس کے پاس آیا ہوں یہ اس کا کام ہے، میرا تو کام نہیں، یہ میری مہمان نوازی جیسے کروا رہا ہے اسے قبول کر، پکایا میں خاموش ہو جا، میرے خاموش ہونے کی بات تھی کہ وہ کھل گیا مکاشفہ، راز اشکار ہو گیا، راز کیا تھا، وہ کسی اور جگہ انہوں نے کسی اور انداز سے بتایا، کسی کو جو سینہ بسینہ چلا رہا ہے وہ لکھا نہیں کتاب میں، کہ راز یہ تھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بزرگوں کے آستانے پر نان بزرگ کیوں بٹھاتے ہو تم لوگ، فقیروں کے آستانے پر تم غیر فقیر کیوں بٹھاتے ہوتے ہو، انہوں نے کہا اس لیے کہ تیری فقیری کا جو ہے اصل کھل جائے، تاکہ تو جو ہے نا اس چلوی سے نکل جائے، تاکہ آسانی ہو جائے تیرے لیے، تاکہ تیرے اندر جو چھوٹا موٹا ہے نا وہ بات علائش وہ نکل جائے، یہ راز تھا جو کھل گیا، کہ وہ جو انہوں نے چھلکے پھینکے، اور میں نے جب برداشت کی، اپنے اندر نہ موجود ہونے والی صلاحیت کو موجود کر لیا، اس سے وہ روشنی میرے اندر آ گئی، تو روشنی یہ ہے برداشت کی نہ موجود ہونے والی صلاحیت کو موجود کرو اپنے اندر، جب تک تم برداشت نہ کرو دوسرے کی حماقت کو، حماقت کا ہے بغیر، تب تک روشنی نہیں ہوگی، روشنی ملتی ہے آمقوں سے، انہیں آمق کا ہے بغیر، روشنی ملتی ہے غریبوں سے، انہیں امیر کیے بغیر، یہ وہ کہ پہلے تمہیں میں امیر کر لوں، مطلب میں نا امیر شمیر رہنے تو جیسے ہیں، روشنی کی بات کر رہا ہوں، روشنی جو ہے نا درد غربت کے میں پلتا ہے، اور یہ چراغ جو ہے نا بدل سے روم نہیں چلتا ہے، اب یہ وہ مقام ہے کہ اس کے اندر چلتا ہے غریبوں کے پاس اور مسکینوں کے پاس روشنیاں، اور ان کے پاس روشنیاں جن کی کوئی بظاہر مشکل حل نہیں ہو، اب روشنی جو ہوتی ہے یہ برداشت کی روشنی ہے، روشنی ایثار کی روشنی ہے، روشنی وفا کی روشنی ہے، روشنی اپنی آپ پر اعتماد کی روشنی ہے، معبود کے ساتھ نسبت کی روشنی ہے، اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی روشنی ہے، روشنی یہ ہے، تو روشنی جب وہ مل جاتی ہے تو آپ اس کو روشنی سے چھوڑ دو، باہر کی زندگی سے نکل کے اندر کی زندگی میں داخل ہو جاؤ، بڑی آسان کی بات ہے، یہ صرف ادھر سے ادھر سے لگانا، بولیا رب کا کی پاونا ادھر پڑ رہا ادھر لگا، بولا جائے نا آپ نے تیسرا کے بعد پوچھو راز بتاؤ خدا کا، وہ نمبر سے بعد ادھر سے پڑھ کے لگا دو، پنیری لگا رہے تھے، اس کا کیا مطلب، کہتے دنیا سے دل ہٹا کے اس لیے لگا دے، بس تیرا دل واقعی روشنی نہ کہے اس کو، باہر کی دنیا سے تو غافل ہو جا، یکدم تیرے اندر سے بندے روشنی پھوٹنے کی لگی، اور یہ یاد رکھنا اندر کی روشنی جو ہے رہنے کی خواہش نہیں ہے، نکلنے کی خواہش ہے، قفس میں روشنی اور پرواز کی یاد سے ہوتی ہے، وہاں آسانی اور آسودگی پلنگ لگانے سے نہیں ہوتی قفس کے اندر، کہ پنجرے میں پلنگ مل گیا، صوفہ مل گیا، کالی ہے یہ رانی بھائی اس کو بیٹھے کے ہوتا ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ کیا تو کیا نا، مجھے قفس میں اگر آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں،
یہ آسانیاں نہیں، آسودگی نہیں، روشنی نہیں ہے. روشنی جو ہے پرواز کی خواہش کا نام ہے، چاہے وہ پنجرے میں. تو گویا کہ آپ کی اگر پرواز کی خواہش ہوگی تو روشنی پیدا ہوگی. روشنی جو ہے یہ اس کے فضل کا نام ہے. اور اللہ کا وہ یہ ارشاد کہ میں ہوں کہ تم کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرتا ہوں. روشنی نور ہے. سرکار کی ذات کے بارے میں نور اللہ نور کہا، قرآن پاک کو نور کہا. اب نور قرآن ہے، اور نور آپ کا اپنا سول ہے، نور علم ہے، اور نور یقین ہے، نور ایمان ہے، نور سرکار کی ذات گرامی ہے، نور اللہ تعالیٰ ہے، نور کائنات کی منور اشیاء سے نسبت ہے. ساری اشیاء، چاند ستارے شامل ہیں. تو یہ دنیا اب بھی منور ہو سکتی ہے. تو منور ہونے کا طریقہ یہ کسی کو منور کر دو. یہ نور جو ہے نا یہ مادہ سے نہیں حاصل ہوتا ہے، مادی یا سودگی سے حاصل نہیں ہوتا، بس سب جنت سے کبھی حاصل نہیں ہوتا. یہ جنتی سے باہر ہونے کا نام ہے نور، جو اندر باطن سے نور ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، ساری کائنات میں کی نور چلا ہوا ہے. اب کبھی آپ اسے واپس تو ازماہتا بماہی سب ہے ضرور دے رہا، سارے کے سارا. وقت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار کثرت، در سر معرفت کو پاوے شعور دے رہا. اس کا مکتب بڑا زبردست سننے والا ہے. یہ حضرت احمد صابر علی شاہزادہ صاحب. در حرکے بے نیازی سرزد نیاز سے ہو، سرزد کر رہے لفظ، در حرکے بے نیازی سرزد نیاز سے ہو، پتلے میں خاک کے ہے پیارے غرور تیرا. یہ بھی آپ ہی پر اعتماد کی وجہ سے بدلے ہم مغرور سے ہو گئے. اب حضرت یہ ہے نور. تو نور جو ہے ساتھ کا نام ہے، محبت کا نام ہے. یہ بتانے والی بات نہیں ہے، نور محبت ہے. اور نور کا ملتا ہے محبوب کی یاد ہی ہو، چاہے وصال ہو چاہے فراق ہو. محبوب کے اندر وصال فراق کی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ فراق ہو یا وصال ہو، محبت والوں کا ایک ہی مطلب ہے، وہ احساس کا نام ہے نا محبت. فراق ہو جائے تب محبت ہے، وصال ہو جائے تب محبت ہے. محبت جو ہے آپ کے دل کی کسی انسان کے حوالے سے مصروفیت کا نام ہے. کیا کہا؟ محبت کیا ہے؟ آپ کے دل کی کسی انسان کے حوالے سے مصروفیت کا نام ہے. اور روح جب اللہ کے حوالے سے مصروف ہے تو یہ عبادت ہے. اور ذہن جب تحقیق اور تشکیق کے حوالے سے مصروف ہے تو اندھیرا ہے. اب آپ خود ہی سمجھ لو کہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے، روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے، چراغ کیسے جلتا ہے. وہ اندر بوٹی مشک بجاتی ہے، یہ اندر کی بات ہے. ہاں